اسکول آف کیٹرنگ اینڈ ہاسپٹیلٹی کے نام سے آپریٹ کر رہا ہوں. زبردست. فل اوور آل بیٹ جو ہے وہ ہاسپٹیلٹی سے انگیج ہے. بیسیکلی جو اصل بزنس تو وہ کارپوریٹ سیکٹر کا ہی ہے نا. اور دیکھیں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اف وی اگر انہوں نے اپنے ورڈز دیے ہیں تو انہوں نے اس کو پورا بھی کیا. السلام علیکم ایوری ون. لوگ کیا کہیں گے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رب نواز. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اپنے بہت اچھے گیسٹ جو ہیں ان کو انوائٹ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ایک پرٹیکولر فیلڈ کے اندر یا اپنے زندگی کے اندر بہت زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھے ہوتے ہیں, تو ہم ان سے کافی زیادہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ایک اسپیسیفک فیلڈ ہے, انہوں نے اپنی ساری لائف اسپینڈ کی. اینڈ ایف وی ٹاک اباؤٹ تو اتنے سال پہلے اس فیلڈ کو چوز کرنا, اس کے بعد اس کے اندر گرو کرنا اور اس کے لیے پھر انڈیویژولی کام کرنا, دیٹ واز اے بگ تھنگ. اور وہ چیز ایسی ہے ہاسپٹیلٹی جو کہ اب آ کے ٹورزم اور ڈفرینٹ ہوٹلس کی فارم کے اندر یا ملٹیپل پرسپیکٹیو میں اب آ کے جو ہے جس کا بوسٹ زیادہ انگیج ہو رہا ہے. تو بغیر تاخیر کیے ہم آپ کو اپنے بہت ہی خوبصورت گیسٹ کے ساتھ ملواتے چلیں جن کا نام ہے زبیر بن اکرام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں زبیر بھائی آپ؟ جی الحمدللہ. تو سب سے پہلے آپ ہماری آڈینس کو اپنا تعارف کرائیے گا اور اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ چیزیں بتائیے گا. جی میرا نام زبیر بن اکرام ہے, جیسا کہ رب نواز صاحب نے تعارف کروا دیا ہے. میرا جو تعلق ہے وہ ہوٹل انڈسٹری سے ہے پچھلے 30 سال سے. تو اس انڈسٹری میں جو جوائننگ میری وہ تو بائی چانس ہوئی, اور پھر جب اس کو پرماننٹ کیا تو پھر اس کو باقاعدہ پروفیشنل طریقے سے میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے. اس میں اپنی ایجوکیشن کو آگے لے کے چلا, پروفیشنل کورسز کو آگے لے کے چلا, تو پھر الحمدللہ چلتا گیا. اور اس انڈسٹری میں اس وقت جو ہے نا وہ میں ایز اے کنسلٹنٹ اور ٹرینر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. تو ایک سب سے زیادہ جو جس چیز کی ضرورت تھی مارکیٹ میں, تو جتنے بھی ہوٹل انڈسٹری کے کورسز ہیں وہ سارے انگلش میں اور نیٹ سے ڈاؤن لوڈیڈ ہوتے تھے. بالکل. تو میں نے محسوس کیا کہ اس کو اردو میں ہونا چاہیے. تو پھر میں نے کرونا کے دنوں میں اردو میں رہنمائی ہوٹل سٹاف کے نام سے اس بک کو لکھا ہے. آپ نے بک لکھی ہے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ؟ ماشاء اللہ. جی اس میں کچھ مٹیریل اکٹھا کیا ہے مارکیٹ سے اور کچھ اپنی تحریر ہے میری اس میں. زبردست. اور بڑی کمپریہنسیو ہے, اس میں پورے ڈپارٹمنٹس کو کور کیا گیا ہے, سروسز سے لے کے اور آن ورڈ ہوٹل بنانے کی فیزیبلٹی تک, اور کون کون سے اس میں ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کے محکمے انوالو ہیں, سارا کچھ اس میں تحریر ہے. زبردست. اچھا, یہ ہاسپٹیلٹی ایک لفظ ہے, ہماری پبلک جو سن رہی ہے ہر کسی کو اس ٹرم کا نہیں آئیڈیا ہوگا, تو آپ اگر اس کو ایکسپلین کریں کہ پہلے ہاسپٹیلٹی ہے کیا, آپ کی فیلڈ بیسیکلی ہے کیا, ہوٹلس کو مینیج کرتی ہے, اور ہوٹلس پھر وہ جو رومس رینٹ پہ ہوتے ہیں وہ والے ہوٹلس کو یا ریسٹورینٹ والے ہوٹلس کو مینیج کرتی ہے, واٹ از ہاسپٹیلٹی ایکچولی؟ ہاسپٹیلٹی کے جو اگر میننگ لیں تو اس کا مطلب بنتا ہے میزبانی. تو میزبانی کے اندر جو ہے نا وہ سارے ہی سیگمنٹ آ جاتے ہیں کہ جو میزبان کے جو فرائض ہوتے ہیں نا, جی جی, اس میں رہائش سے لے کے فوڈ کا, لانڈری کا, پک اینڈ ڈراپ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ سروسز جو اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ چونکہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے تو اب اس کو ڈپارٹمنٹ وائز مطلب ڈیزائن کیا گیا ہے. اس میں ٹورزم کو علیحدہ کر دیا گیا ہے, ریسٹورینٹ کو علیحدہ کر دیا گیا ہے, بینکوٹ کیٹرنگ کو علیحدہ کر دیا گیا ہے, اور روم ڈویژن کو علیحدہ کر دیا گیا ہے. تو اس میں ٹرانسپورٹیشن بھی اسی کا حصہ ایک ہے. بالکل. تو مطلب ایک کمپریہنسیو انڈسٹری ہے یہ. صحیح. تو ہاسپٹیلٹی کی فیلڈ کے اندر آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ مجھے کم و بیش 32 ایئرس ہو گئے ہیں اس انڈسٹری میں. اس انڈسٹری کے اس انڈسٹری. اور آپ نے صرف پاکستان میں اس چیز کو سرو کیا ہے یا؟ میں نے صرف پاکستان میں سرو کیا ہے. صرف پاکستان میں سرو کیا. سروسز میں بھی سرو کیا ہے اور ٹریننگ کے حوالے سے بھی میری کافی ایفرٹ ہیں اس میں, اور اب کنسلٹنسی اور ٹریننگ پہ فوکس ہے. تو اس فیلڈ کی ہاسپٹیلٹی کی پراپر کوئی ایجوکیشن بھی ہے؟ جی بالکل ہے. پاکستان میں بہت سے ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں جن کی انٹرنیشنل کالجز کے ساتھ بھی کولابریشن ہے. زبردست. اور وہ ہائی لیول پہ کام کر رہے ہیں. ایکچولی میرا جو موٹو تھا نا وہ مڈل کلاس کے ساتھ لے کے چلنا تھا. صحیح صحیح صحیح. کہ جو لوگ ایکسپینسو ایجوکیشن نہیں افورڈ کرتے
ان کو ساتھ لے کے چلنا تھا. تو الحمدللہ میں لے کے چلا ہوں اور کامیاب بھی ہوں. اس میں سب سے پہلے جو خاص بات ہے نا، اس کو ہم لوگوں نے نا کیا کہتے ہیں اس کو ورچوئل کے طور پہ لیا گیا ہے اس کو. بالکل جی، کیونکہ زیادہ تر اس کی جو ضرورت تھی نا، وہ لوگ آ تو جاتے ہیں بڑے شہروں میں سیکھنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ بعد میں افورڈ نہیں کر پاتے اور اپنی ایجوکیشن ادھوری چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں. بالکل. تو اس کا پھر یہ توڑ یہ کیا ہم نے کہ اس کو ورچوئل پہ لے کے گئے ہم لوگ. صحیح جی، اور اس میں ہمیں کامیابی بھی ملی ہے. زبردست. اور لوگ سیکھ رہے ہیں اس کے اندر، ایڈمیشن لے رہے ہیں اور اس کو پراپر. اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ باقاعدہ اس کا انتظار نہیں کیا جاتا کب اسٹرینتھ بنے اور کب شروع کیا جائے. جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، جو چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جیسے جیسے آ رہے ہوتے ہیں ویسے ویسے ہم لوگ اس کو. زبردست. اور اگر ہاسپٹیلٹی کو ہم کریک ڈاؤن کریں ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر، جیسے آپ نے بتایا کہ ہوٹل جو ہیں ایک ون کائنڈ آف ہوٹل جو ہیں جو صرف آپ کو ریزیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں، ادر کائنڈ آف ہاسپٹیلٹی ان ہوٹلس جو ہے وہ آپ کو فوڈ پرووائڈ کرتی ہے، اور پھر دین اگین جہاں پہ آپ کا اسٹے ہوتا ہے تو وہ آپ کو کمپنسیشنز جو ہے وہ فوڈ کے ساتھ اور ساتھ ٹرانسپورٹ کے ساتھ دینی ہوتی ہے ان دا ایریا آف ٹورزم. ٹھیک ہے. پھر ٹورزم جو ہے وہ اٹ سیلف ایک علیحدہ بیٹ ہے. تو ان کے اندر جتنی ان کی فیلڈس ہیں اس کے اندر آپ کی گروتھ ریشو کیا ہے، آپ کے بزنس کی ریشو کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں جو اگر مارکیٹ میں دیکھا جائے تو اس میں ورک تو بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. جو بھی نئے انویسٹرز مارکیٹ میں آتے ہیں تو وہ آتے تو گرو کرنے کے لیے ہیں، تو اس میں گرو کی ریشو بہت زیادہ ہے. تو میں لوگوں کو یہ پریفر بھی کروں گا کہ لوگ جو انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی انڈسٹری میں تو وہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں جو انویسٹ کریں اس میں. اور ان ساری ہاسپٹیلٹی انڈسٹریز کے اندر سے کوئی اسپیسیفک بیٹ ہے جو زیادہ آپ کو لگ رہا ہے پاپولر ہے؟ وہ فوڈ کی ہے. فوڈ کی. جی. تو ہاسپٹیلٹی کے پرسپیکٹیو سے آپ کی فل اوور آل بیٹ جو ہے وہ ہاسپٹیلٹی سے انگیج ہے. آپ نے کتنا عرصہ اس کو سرو کیا ہے ہاسپٹیلٹی کی فیلڈ کو ایز اے جاب، اور اس کے بعد ابھی تک آپ جو ہے وہ فری لانسنگ کے طور پر لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا کوئی اپنا اس انیشیٹو بھی آپ نے اسٹارٹ کیا؟ جی، میں نے انیشیٹو اسٹارٹ کیا ہے. ایک باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ اسکول آف کیٹرنگ اینڈ ہاسپٹیلٹی کے نام سے آپریٹ کر رہا ہوں. زبردست. جس میں ٹوٹل ایجوکیشن جو ورچوئل ہے. صحیح. جی جی. تو اس کے اندر اگر کوئی فار ایگزامپل میں ہوں، میں نے اس فیلڈ کا نالج لینا ہے، تو میں آپ کے اس اسکول کو کیسے اپروچ کر سکتا ہوں اور میں ایجوکیشن کیسے حاصل کروں گا؟ مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ ہمارے ساتھ رابطہ کیا جا سکتا ہے، ڈائریکٹ نمبر پہ کیا جا سکتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایکسپیرینس بیس ایجوکیشن ہے، فارمل ایجوکیشن نہیں ہے. اوکے. ٹرینڈنگ ایجوکیشن نہیں ہے. جی، اس میں ایکسپیرینس بیس ایجوکیشن ہے. یہ جو نیو جوائن کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی بڑی یہ ایک زبردست چیز ہے. جو آلریڈی مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا میچور لوگ ہیں، کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، کسی دوسری انڈسٹری سے وہ مطلب اکتا گئے ہیں یا وہاں پہ ان کی پراپر ارننگ نہیں کر پا رہے، تو یہ ایک باہر ایسی انڈسٹری ہے کہ جو ہوم بیسڈ انڈسٹری ہے. تو مطلب اگر فوڈ میں جاتے ہیں تو ایک ٹرینڈ ہوم شیف کا بھی چلا ہوا ہے. بالکل. تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. فوڈ پانڈا. ہاں جی، وہ آپ سیکھیں اور اپنے گھر سے اسٹارٹ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ٹورزم کے پرسپیکٹیو سے بھی، جیسے آپ نے فوڈ کی ایگزامپل دی، ٹورزم کے پرسپیکٹیو سے بھی آئی نو اے لاٹ آف دا پیپل جو ہمارے یہاں لوکلس ہیں لیکن اب وہ ناردرن ایریا سے یہاں پڑھنے آئے ہوئے ہیں، وہ لوگ اب یہاں پہ اپنی جاب کے ساتھ، اپنی ایجوکیشن کے ساتھ یا اپنی جاب کے ساتھ ساتھ اپنے ایریاز کی ٹورزم بھی انہوں نے ورچولی اسٹارٹ کر دی ہوئی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز اضافہ کروں گا کہ ہمارے جو لوکل یہاں کے رہائشی لوگ ہیں نا، مطلب اس ایریے کے جو پنجاب ایریے کے ہیں، تو یہ بھی بڑی کامیابی سے کر رہے ہیں. مطلب ٹور آپریٹ کر رہے ہیں اور بڑی ہیوی تعداد میں جو ہے نا وہ لوگ آپریٹ بھی کر رہے ہیں اور ٹورزم کے لیے جا بھی رہے ہیں. زبردست. تو ایک سائڈ آتی ہے یہ رومز کی ریزیڈنس پرووائڈ کرنے کی. اوکے. یہ کس ٹائپ کے ایریا کے اندر یہ کلچر ہے کہ ہوٹلز جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں؟ جیسے لاہور ہے، لاہور از اے بگ سٹی، یہاں پہ ہر ایریا سے لوگ آتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ تو لوگوں کی یا ٹورسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ اس کے لیے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیسے کیسے ایریاز میں ضرورت ہوتی ہے اور کن کن ضروریات کے لیے یہ ہوٹلز جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں؟ یہ بڑا ہی زبردست سوال ہے. اور اصل میں نا ہوٹل کی 3 ٹرمز ہیں: ہوٹل، موٹل، ریزورٹ. ٹھیک ہے.
کوئی وقت تھا کہ خاص مخصوص علاقے تھے جہاں پہ نا ہوٹل رومز کی ضرورت تھی یا وہاں پہ لوگ بناتے تھے. تو اب بھی جب سے یہ گلوبل ولیج کا ویریجن آیا ہے تو اس وقت سے جو ہے نا وہ پوری دنیا میں جہاں بھی موجود ہے وہاں ہی ضرورت ہے اس کی ہے. کہ آپ ہائی ویز کے اوپر دیکھ لیں, جو ہائی ویز پہ آتے ہیں نا وہ ٹرم موٹل کی یوز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آن دا وے ہے, شارٹ اسٹے کے لیے ہے, تو وہ موٹل کی ٹرم آ جاتی ہے. موٹل کی ٹرم یہ ہے کہ شارٹ اسٹے کے لیے ہے, کچھ گھنٹوں کے لیے رک گئے, رائٹ, میکسیمم 1 نائٹ کے لیے رک گئے, ٹھیک ہے, اور یہ ہائی ویز کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. اس کو اگر پرانا نام تھوڑا سا دیں تو اس کی ٹرم یوز ہوتی تھی سرائے, مہمان سرائے, جی مہمان سرائے, تو وہ موٹل ہی کی شکل ہوتی تھی. تو تیسری ہے ریزورٹ. ریزورٹ ہوتا ہے پکنک پوائنٹ پہ, وہ بھی شارٹ اسٹے کے لیے ہوتا ہے, جس کو ابھی تھوڑا سا چینج بھی کر دیا گیا. ریزورٹ کی جگہ کیمپنگ کو بھی لانچ کر دیا گیا ہے کہ جہاں پہ ریزورٹ بلڈنگ نہیں بن سکتی وہاں پہ کیمپنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے. یا ہے تو یہ بھی کیمپنگ پرانا سلسلہ ہے لیکن اس کو ذرا ایک ماڈرن طریقے سے استعمال ڈفرینٹ طریقے سے یوز کیا تاکہ اس کے اندر ورسٹیلٹی آئے اور لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو. اوکے, تو آپ نے 30 سال سے زیادہ اس انڈسٹری میں سرو کیا ہے, سو آپ کو تو بہت اندر کی سٹوریز بھی پتہ ہوں گی. ہوٹلز میں کس کس ٹائپ کے لوگ آتے ہیں, لائک بزنس کلاس زیادہ آتی ہے, وہ کس پرپز کے لیے آتی ہے, لوکلز آتے ہیں, جاب ڈھونڈنے کے لیے کوئی آیا ہے وہ وہاں پہ اسٹے کر رہا ہے, مطلب یو نو اے لاٹ آف دا اسٹوریز ان ہوٹل رومس. تو اینی تھنگ یو وانٹ ٹو شیئر؟ جی, یہ ہوٹل جو ٹرم ہے نا ہمارے ایشیا میں خاص کر بات کر رہا ہوں, وہ ایک لفظ ہے یشی والا, تو وہ اس کے پیرائے میں لیا جاتا ہے اس کو, جبکہ اصل جو مطلب ہاسپٹلری انڈسٹری وہ تو کسی اور وجہ سے بنائی گئی تھی نا, کہ جو لوگ سفر کرتے ہیں ڈفرینٹ وجوہات کی وجہ سے, جیسے کاروباری حضرات ہیں یا کوئی ٹورسٹ ہیں شوق سے نکلتے ہیں باہر, یا جس طرح ابھی آج کل میڈیکل کے لیے نکلتے ہیں کہ ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے, ٹریٹمنٹ لمبا چل رہا ہے, وہ اسٹے کرنا ان کو. دوسرا پھر اسٹڈی ٹورس نکل رہے ہیں آپ کے, ایجوکیشنل ٹورس جو نکل رہے ہیں جس میں اسکول کے, کالجز کے, یونیورسٹیز کے, پی ایچ ڈی کے, تو انہوں نے بھی جب سروے کرنا ہوتا ہے, ٹور کرنا ہوتا ہے, تو ان کی بھی نائٹ اسٹے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ. پھر یہ جو پہلے جو مطلب اس کو کہہ لیں کہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ تجارت کے لیے لوگ نکلتے تھے لوگ, کہ ایک علاقے سے سامان اٹھایا آگے نکل کے جانا ہے, تو ان کو بھی اسٹے کی ضرورت. تو بیسیکلی مقصد تو یہ تھا نا کہ جس کا اپنا گھر اس ایریا میں نہیں ہے تو وہ گھر جیسا فیل کرے, ٹھیک ہے, آپ کو اس کی اکوموڈیشنز دینی ہوتی ہیں اور آپ پھر اپنا سیف فیل کرتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. تو وہ اس کی شکل بگڑتے کہاں پہ گئی ہے؟ بگڑتے یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ گیسٹ ہاؤسوں کی شکل اختیار کر گئے, اور آگے پھر اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا, وہ اب سارے ہیڈ چل رہے ہیں اس میں, سارے ہیڈ چل رہے ہیں. اور پھر یہ کہ جو لوگ ملٹی نیشنل کمپنیز کی ٹریننگز کے لیے نکلتے ہیں, تو ظاہری بات ہے گھر جا ٹریننگ تو نہیں دے سکتے وہ, تو پھر ایک ریجن میں اکٹھے کر لیتے ہیں لوگوں کو. جس طرح لاہور ہے, لاہور ریجن کے لوگ لاہور میں, پنڈی ریجن کے پنڈی میں, ملتان ریجن کے ملتان میں, تو سراؤنڈنگ ایریاز میں آئیں گے تو ان کو رہائش کی بھی ضرورت پڑے گی, بالکل, ان کو میٹنگ ہال کی بھی ضرورت پڑے گی, ان کو فوڈ کی بھی ضرورت پڑے گی. تو یہ ہوٹل مینجمنٹ جو ہے یہ اوور آل ایسے آفیشیل پیکیجز بھی ان کو دیتے ہیں. بیسیکلی جو اصل بزنس تو وہ کارپوریٹ سیکٹر کا ہی ہے نا, رائٹ. جی, یا فیملیز نکلتی ہیں ٹور کے لیے, ایگزامپل کے کراچی سے لاہور شادی کے لیے آئے ہیں, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ شادی بھی اٹینڈ کریں اور پرائیویٹلی اپنی رہائش بھی رکھیں. تو جب فارنرز آتے ہیں پاکستان ملنے کے لیے, اپنے گھروں کو آتے ہیں اوورسیز کے لیے, تو وہ چھوٹے گھروں میں رہنا پسند نہیں کرتے یا ان کو سوٹ نہیں کرتا, تو پھر وہ سارا دن فیملیوں کے ساتھ گھومتے ہیں, رات کو اسٹے آ کے ہوٹل میں کرتے ہیں. یہ بھی ایک ٹائم یوز ہوتا ہے. جی, اور اپنی اس فیلڈ کے اندر, اپنے سارے جرنی کے اندر جو آپ نے اتنا ٹائم اور اتنی اپنی ویلیوز انویسٹ کی ہیں اس کے اندر, تو کوئی ایک واقعہ جو آپ کو آج بھی یاد ہو وہ شیئر کرنا چاہیے؟ بڑا زبردست واقعہ ہے اور پازیٹیو واقعہ میں سمجھنے لگا کہ میں میٹرک کے بعد اس انڈسٹری میں آیا تھا. رائٹ. تو ایک کمپنی تھی, اس کے ایم ڈی ٹھہرا کرتے تھے ہمارے پاس آ کے. تو ایک دفعہ اتفاقاً انہوں نے پوچھ لیا کہ تمہاری تعلیم کتنی, میں نے کہا جی میٹرک, آگے کیوں نہیں پڑھے. تو ایک مطلب کیا کہتے ہیں اس کو, کسی کا دل جیتنے کے لیے یا کسی کو
مائل کرنے کے لیے ایک ہی ہوتا ہے جو آپ کے جی وسائل نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں وسائل آپ کو پیدا کر کے دوں تو اس کو آپ کو استعمال کرو گے ان وسائل کو. میں کہا جی کیوں نہیں کروں گا. تو میٹرک کے بعد تھرو آؤٹ انٹر BBA MBA میرا انہوں نے کروایا. مطلب یہ بڑی ایک ہیلدی آپ نے جو پوچھنا چاہے نا وہ ہیلدی ہے. بہت زبردست. اور دیکھیں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اف وی اگر انہوں نے اپنے ورڈز دیے ہیں تو انہوں نے اس کو پورا بھی کیا اینڈ ہی میک یور لائف. اور ان کا میں تھینک یو بولنا چاہوں گا اس پوڈ کاسٹ میں. اگر وہ سن رہے ہیں تو میں ان کو تھینک یو. اور ہم بھی آپ کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی ہماری ایک بڑی لمبی جرنی تھی. FA کروانا, BBA کروانا, MBA کروانا, بالکل. اور تھرو آؤٹ پھر صرف کالج فیس ہی نہیں تھی, میری پاکٹ منی بھی انہوں نے مطلب دی. زبردست. ہاں جی ماشاء اللہ. تو یہ اللہ کا کرم بھی ہوا ہے اور ایک ہیلدی سائن بھی تھا. آپ نے جو پوچھا ہے اس کا بالکل ہیلدی سائن ہے. باقی انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے اچھی خاصی رہی ہے وہاں پہ کہ فلموں کی شوٹنگز وغیرہ بھی اکثر ہوٹلز میں ہی ہوتی تھیں. جی جی. تو باقی یہ جو ہے سلطان رہی, محمد علی, زیبا, ان سب سے میرے ہینڈ شیک ہوئے ہیں. اوہ زبردست زبردست. یہ شگفتہ اجاز ایک جی جی ایکٹر شگفتہ اجاز. تو ان کا اسٹے تھا ہمارے ہوٹل میں. تو میرا بڑا شوق تھا کہ میں ان سے ملوں یا کس طرح. تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مائنڈ نہ کر جائیں یا کیا ہے. تو بس ایک ذہن میں فوری آیا کہ ان کو نا فلاور بکے پیش کرتا ہوں. فلاور بکے میں نے لا کے رکھ چھوڑا اپنے پاس. تو میری ڈیوٹی بھی ختم ہو گئی تو شوٹنگ سے نا واپس ہوٹل نہیں آئی. تو بس میں ویٹ کر کے تھک گیا. رات 12-1 بجے کا ٹائم تھا. تو انٹر ہوئی ایک دم سے, انہوں نے روم کی لی ریسیپشن سے. تو میرے پاس پہنچنے تک نا وہ لفٹ کے اندر چلے گئی تھی. تو میں بکے پکڑا, ان کا 3rd فلور پہ روم تھا. تو میں نے نا دوڑ لگا دی سیڑھیوں کے اوپر. تو جیسے ان کا 3rd فلور پہ لفٹ کا تھا آگے میں کھڑا تھا. جب ان کو میں نے سانس چڑھے کے ساتھ بکے دیا تو انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا اور مجھے روم بھی ساتھ لے کے گئی وہاں پہ. انہوں نے مجھے چائے پلائی اپنے ساتھ. اس طرح کے کافی سارے واقعات ہیں, کچھ نیگیٹو بھی ہیں, کچھ پازیٹیو بھی ہیں, اچھے واقعات ہوتے ہیں.